السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، باقر سجاد سید اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ڈسکشن میں لاتے ہیں افغانستان کو، جہاں پہ طالبان کے اقتدار کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ عالمی سطح پہ اس حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا، اور افغانستان کے اندر معاشی حالات بھی ابتری کا شکار ہیں۔ فیوچر کیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور کیا اگر استحکام نہیں آتا تو کیا یہ صرف عوام کو متاثر کرے گا، یا اس کے اثرات پھر ہم پاکستان اور اس خطے کے اوپر بھی دیکھیں گے؟ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طاہر خان صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا، اور ہی پہلا سوال کہ انفیکٹ جب طالبان اقتدار میں آئے تھے اور اس وقت گفتگو یہی کی جا رہی تھی کہ شاید اقتدار سے باہر رہے ہیں، انہیں بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس گلوبل ورلڈ کے اندر اگر رہنا ہے تو دنیا کو سننا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ لیکن 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی، وہ انکلوسیو اپروچ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے، فیوچر سینیریو کیا بن رہا ہے، اور کب تک تسلیم نہ کرنے کی وجوہات بنائے طور پہ آپ کو کیا لگتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا باقر سجاد صاحب کی اجازت سے، چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو وجوہات اس میں تو کچھ تکنیکی ہے تسلیم نہ ہونے کے، کیونکہ اب بھی اکثر تقریباً 135 کا سنا ہے یا 100 سے زائد افغان طالبان کے جو مرکزی رہنما ہے ان پہ سلامتی کونسل کی پابندیاں ہیں، اور تو یہی ایک ٹیکنیکل وجہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر اتنے لوگ وہاں پر ان پہ سینکشنز ہوں تو ان کی حکومت تسلیم کرنے کا ایک تو یہ والا ایشو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک طالبان نے دنیا کے جو ان سے مطالبات ہیں، آپ نے اشارہ بھی کیا، مثلاً ایک بلکہ ابھی تازہ، چلو اس کے پہلے ایک اور کرتا ہوں کہ ابھی جمعے کو جو 15 طالبان لیڈرز تھے سینئر، ان پہ جو سفری پابندیاں کو استثناء ملی تو وہ جناب وہ بھی اب تقریباً جمعے کو ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس پہ روس، چین اور امریکہ کے اتحادیوں کا آپس میں ان کی وہ نہیں ہوگی، اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو اب اگر وہ استثناء بھی ختم ہو گیا تو یہ مزید ان پہ بڑھیں گی، تو اس وجہ سے طالبان کے لیے میری نظر میں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اب کیوں کی جو دوسرا اگر وجہ میں بتاؤں کہ کیوں تسلیم، دنیا کی بات وہ نہیں مانتے۔ آپ نے ایک کا ذکر کیا کہ جو ایک وسیع البنیاد کہیں، یا چلو اگر وسیع البنیاد ذرا زیادہ لمبا وہ ہے، لیکن طالبان کے سسٹم میں اس وقت صرف طالبان ہے۔ حالانکہ ابھی جب میں تھا گزشتہ ہفتے تو یہی سوال میں نے ذبیح اللہ مجاہد سے پوچھا، ان کے ترجمان سے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سسٹم میں پورے جو اقوام ہے افغانستان کے وہ موجود ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور وہ جو ایک پرنسپل، ایک اصول جو ان کے امیر نے جب علماء کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے تھے جولائی میں، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو دوسروں کو ہم قریب نہیں بٹھائیں گے۔ تو یہ والا جو دنیا کا مطالبہ ہے کہ دوسروں کو جگہ دینا، وہ تو اس پہ تو کراس لگ گیا ہے۔ یہاں دوسروں سے مراد کون ہے؟ دوسروں کے مراد جو بھی طالبان کے علاوہ لوگ ہیں۔ اچھا، جو بھی طالبان کے علاوہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ پھر وومن رائٹس کا مسئلہ ہے، اور وومن رائٹس میں آپ سب سے پہلے یہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے، چھٹی جماعت سے اوپر کی تعلیم کا، اس پہ دنیا بہت زیادہ ناراض ہے ان سے، اپنی قوم بھی ناراض ہے اور دنیا بھی ناراض ہے۔ اور طالبان کا وعدہ تھا کہ مارچ میں، جو مارچ کا مہینہ گزر گیا اسی میں، کہ ہم 21 مارچ سے غالباً جب تعلیمی سال شروع ہونا تھا تو انہوں نے آنا تھا، تو پھر اتفاق وہ پھر واپس لے گیا، اور اس وقت تک اس پہ کوئی فیصلہ نہ، 1 سال ہو گیا۔ 15 اگست کو طالبان گئے تھے، اور آج ہم پروگرام جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو 20 اگست، تو لہٰذا کچھ چیزیں آپ نے، ٹھیک ہے آپ کو حق ہے پالیسیاں بنانے کا، وہ پاکستان کا موقع پہ کہ آپ اس پہ وہ نہ کرے، لیکن اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے، دنیا سے آپ نے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنا ہے، تو کچھ چیزیں تو پھر آپ کو ماننی پڑیں گی، پھر نرمی دکھانے پڑے گی، تو میرا یہ مشکلات ہے کہ وہ تسلیم نہیں ہوگا۔ میں اس سے پہلے اسی کو کنٹینیو کر لوں آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے، کہ بجاز طور پہ انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، پریس فریڈمز کا مسئلہ ہے، مائنورٹیز کے رائٹس کا مسئلہ ہے، جن لوگوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا تھا ان کے لیے ایمنسٹی کا مسئلہ ہے، یا امریکہ یا اتحادیوں کے ساتھ جو بھی ہے ان کا یہ سب مسائل اپنی جگہ ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کہاں پر ہے؟
کہاں سے یہ کس کا مینڈیٹ لے کے آئے؟ بندوق کے زور پہ آئے نا. کس طرح دنیا ان کو مانے؟ جب دوسروں کو ان کو ساتھ اس لیے لینا مطلب وہ لینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بنانی ہے. ابھی تک ایک انٹرم گورنمنٹ وہاں قائم ہے, ابھی اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کب تک انٹرم. یہ میرے خیال میں ہم شاید اب ایک دنیا کا ایک ریکارڈ بنائیں گے اگر یہ اسی طرح اگلے 5 سال انٹرم گورنمنٹ چلتی رہی یا 7 سال چلتی رہی, ایک وہ انہوں نے اپنا وہاں بٹھایا ہوا ہے. تو دنیا اس طرح نہیں چلتی ہوتی. آپ کو وہاں کا لوگوں کا آپ نے ان سے رائے لینی ہے, چاہے آپ جو بھی اپنا نظام بناتے ہیں. مختلف ممالک میں جمہوریت کی مختلف ورشنز رائج ہیں. آپ کو یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں قابل قبول ہے, آپ کوئی اور اپنا ورشن لیں, لیکن لوگوں کی رائے کسی نہ کسی طرح سے وہ آنی چاہیے. آپ نے پارلیمنٹ بھی ختم کر لی, آپ نے وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کاؤنسل تھی وہ ختم کر دی, جو ویمن منسٹری تھی وہ آپ نے ختم کر دی, آپ نے جو وہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑا کہ جی ہم تو اسلامی شریعت نافذ کر رہے ہیں, بلکہ اسلام کے نام پہ یہ لوگ دھبا ہیں. یہاں پر جو ہے یہ ان کی یہ جو یہ کو اور ویسٹرن جو بھی طاہر خان صاحب پتہ نہیں مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں, لکھتے ہیں جی ہارڈ لائن انٹرپریٹیشن آف شریعہ یا اسلامک لا, یہ نہیں ہے, یہ پشتون کلچر کو ایکچولی ریپرزینٹ کرتے ہیں. طاہر خان صاحب سے ہم رائے لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے اسلام میں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ خواتین کو آپ گھر میں پابند کر دیں, خواتین کو آپ تعلیم سے محروم رکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین نے جنگ کے میدان میں جا کے جو ان کو زخمیوں کو نرس کیا تھا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ صرف جی خواتین جو جابز خواتین کے لیے اسپیسیفک ہے شاید کچھ میڈیکل کے ایشوز میں یا ٹیچنگ میں, یا ایک اور انہوں نے انٹرسٹنگ نکالا تھا کابل کی ابھی جو ایڈمنسٹریشن ہے کہ جی جو خواتین کے واش رومز واش کرنے کے لیے بھی خواتین کو جاب دینی چاہیے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں چھٹی تک تعلیم کی اجازت دیں گے تو کیا ٹیچنگ کے پروفیشن میں جا سکتے ہیں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سارے راستے ان کے لیے ایونیوز بند کر, ان کو آپ نے پولیٹیکل لائف سے آپ نے پبلک لائف سے بالکل ایلیمینیٹ کر دیا. صحیح. لیکن اگین باقر بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اس میں کوئی شک نہیں کہ خود ابھی تک ایک بندوق کے زور پہ لوگ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں, ان کو پبلک مینڈیٹ تو حاصل نہیں ہے اور انقلاب بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی وہ عوام کی ساتھ ہے ان کے ساتھ اور ان کو ٹائم چاہیے کہ الیکشن کرانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ عالمی طاقتیں سارے معاملے میں انوالو ہیں, بڑی ڈیپلی انوالوڈ ہیں, کب تک اپنا پیشنس وہ شو کرتی رہیں گی, دیکھتی رہیں گی؟ طالبان جو ہی کرتے رہیں گے, وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور وہاں کے عوام کو انہیں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ وہاں پہ اتنی برداشت کیوں ہے, کیا وجہ ہے اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ اس کی جی آپ کے سامنے ریزن ہے. 20 سال امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے کوشش کر لی, نہیں وہاں کر سکے. جو دنیا کی اس وقت ہے کہ کسی طرح سے وہاں پر جو اس وقت جو وائلنس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ 1 سال میں اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. ان کے 2 بڑے چیلنجز ہیں اس وقت. ایک تو داعش ہے, وہ مسلسل اٹیکس کر رہی ہے, 300 پلس میرے خیال میں 280 کے 300 اٹیکس انہوں نے پچھلے سال میں کی, جنہوں نے 30 سے بڑے اٹیکس ہیں. وہ ایک ان کو مسئلہ ہے. لیکن جو آپ کی جو لڑائی تھی نا دو بدو لڑائی, وہ بند ہے. وہ اس کی وجہ سے جو سویلین کیجولٹیز ہیں وہ بند ہے. اب فوج جو دنیا میں جو ہے اس وقت جو ایک ہے اینٹی وار, آپ کہہ رہے کہ یا وار فٹیگ ایک طرح کی ہوگی ہے, ایک تو یوکرین میں بھی وار شروع ہوگی, تو وہ دنیا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی کہ ایک اور تنازع کے. وہ یہ چاہ رہی ہے کہ چلو یار انہوں نے کم سے کم وہ لڑائی کا تو ایلیمنٹ بند کیا ہے نا, اگر یہ دنیا کی کنسرنز ایڈریس کر دیں, انکلوسیوٹی لے آئیں, خواتین کے رائٹس دے دیں, مائنورٹی کے رائٹس دے دیں, تو ان چیزوں کے اوپر پھر پروگرس ہو سکتی ہے. پھر ان کی جو آپ دیکھیں نا کہ ایک تو مس مینجمنٹ بھی ہے اور وعدہ خلافی, جب سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا مسلمان جو ہے وہ وعدے کے ہونا چاہیے, یہ آپ کا دین بھی آپ کو کہتا ہے. آپ نے جب دعا میں آپ بیٹھے, آپ نے ایگریمنٹ کیا جس کے تحت یہ ساری فوجیں واپس گئی, آپ نے کمٹ کیا کہ آپ ٹیررسٹ کو کوئی پناہ نہیں دیں گے. ابھی آپ کے سامنے ایمان الظواہری جو ہے القاعدہ کے, وہ کابل کے ایک اپ سکیل ادارے میں وہاں علاقے میں وہاں پر رہائش پذیر تھے, اور وہ سراج الدین حقانی کے کسی اہلکار کے گھر پہ تھے جہاں پہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے. تو اس سے زیادہ آپ کو کیا مطلب بڑا ثبوت چاہیے کہ ان کے کنیکشنز موجود ہیں وہاں پہ دہشت گرد گروپوں کے, اور دنیا بجا طور پہ فکر مند ہے کہ اگر ان کو ہی حکومت میں آپ نے رہنے دینا ہے تو پھر یہ افغانستان دوبارہ سے ٹیررسٹ سیف ہیون بن سکتا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک اگر صورتحال ایسی رہتی ہے تو پاکستان کے لیے کتنی پریشان کن ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب, انفیکٹ جو بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن وہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ تو کوئی اطمینان بخش نہیں ہے, رادر الارمنگ ہے. پاکستان کو کتنا پریشان ہونا چاہیے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟
پاکستان کو اگر پاکستان والے اس سے فیکٹر سے میں تھوڑا سا ذرا باقر صاحب نے جو کہا ہے وہ درست ہے کہ طالبان جب وہاں گئے ہیں تو ملیٹریلی گئے ہیں، فوجی طاقت سے گئے ہیں، اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بین الافغانی مذاکرات کے ذریعے حکومت نے آنا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اس نے ایک فیکٹر ہے. اور پھر یہ والا برداشت والے بات بھی اہم ہے کہ طالبان کو اسی دنیا برداشت کر رہی ہے کہ ایک تو وہ لوگ کہتے ہیں افغانستان میں جب ہم جاتے ہیں تو کہ بدیل کہتے ہیں کہ اب الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے وہ کرنا ہے امریکہ نے بھی. اور امریکہ اب تو خیر ناراض ہو گیا ہے ڈرون حملے کے بعد، مذاکرات بھی معطل کر دیے، وہ پیسے جو دینے تھے $3.5 ارب وہ بھی اب کسی وقت مدت کے لیے وہ رک گیا. تو یہ مشکلات طالبان کے لیے ہے. اب جو پاکستان ہے، افغانستان وہ حامد کرزئی صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ یہ کو جوائنٹ ٹرین کہتے تھے، کیا کہتے تھے ہاں کہ یہ تو وہ ہے کیا نام ہے اس کا، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. حالانکہ وہ کتنے ناراض تھے پاکستان سے کہ 20 دفعہ میں گیا ہوں، لیکن وہ تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو آپ الگ بالکل بھی نہیں کر سکتے. ہر چیز میں پاکستان کا نام آتا ہے، ہر چیز میں وہاں پہ جو بھی ہو. اور ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نہ پہلے نہ اب مثبت جو چیزیں پاکستان کی ہے اس کو نہ کوئی اس کی بات کرتا ہے نہ اس کا ذکر کرتا ہے. پاکستان نے 2.5 لاکھ ویزے دے دیے ہیں اگست 15 کے بعد، اور ابھی بھی تقریباً 1000 تک ویزے دے رہے ہیں. کبھی بھی کسی نے ذکر نہیں کیا. پاکستان سینٹیمنٹس ابھی تک موجود ہیں. پاکستان نے ان کے فریش فروٹ پہ، ان کے ڈرائی فروٹ پہ ٹیکس 0 کر دیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. لیکن چلو خیر، میں کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ بالکل پاکستان کو تنقید کرے، گالی دینا ہے تو دے دو، لیکن یار جب کوئی اچھی چیز ہے تو یہ والا. تو پاکستان پہ براہ راست ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ڈرون کے بعد بھی پاکستان کا نام بار بار آتا رہا. تو پاکستان کے لیے چیلنجز اس لیے زیادہ ہے کہ جہاں بھی اگر وہ اچھا کام کرے تو وہ تو پھر کوئی ذکر نہیں کرتا. اگر وہیں گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے مسائل. لیکن پاکستان کا موقف بھی اکثر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. اچھا، صادق صاحب کی تقریر جو نمائندہ خصوصی ہے فار افغانستان کے لیے جو ہے، ازبکستان میں آپ ان کی تقریر کا وہ ٹیکسٹ پڑھیں تو یہ جو دنیا ان سے مطالبہ کرتی ہے، جو ہم بحث کر رہے تھے یہ اس کا کیا نام ہے وسیع البنیاد حکومت کا، تو اس نے کہا نہیں یہ تو اندرونی معاملہ ہے، اس پہ دنیا وہ نہ کرے. تو ایک لحاظ سے تو چلو ٹھیک ہے، ہر ملک کو اپنا نظام بنانے کا حق ہے، لیکن افغانستان ایک گروپ اکیلے نہیں چلا سکتا. تو یہ والا بات ہے کہ اگر ہم اپنے موقف میں نرمی کرتے ہیں، کبھی ہم ایک سائڈ پہ کبھی دوسرا، ہماری جو ٹریجڈی ہے پاکستان کی، ان کا موقف کبھی بھی کلیئر نہیں رہا افغانستان کے حوالے سے. ایک تو سول وہ بھی کم رہا ہے ماضی میں، اونرشپ جو ہے. لیکن یہ تو میں باقر سے پوچھوں گا کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، لیکن وہ جو نقطہ باقر نے اٹھایا ہے کون سے والا، وہ یہ ہے کہ دوحہ ایکارڈ کے اندر تو آپ نے خود اس چیز کو اگری کیا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، تعلیم کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے آپ نے ایک ایگریمنٹ شو کیا. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا، میں تو اس کے اب قانون، آئین و قانون کی اگر نظر سے بھی دیکھا جائے تو آپ تو زیادہ ایسوسیٹڈ ہیں اسلام کے ساتھ، تو آپ پہ ذمہ داری زیادہ عائد نہیں ہوتی کہ آپ ان چیزوں کا پورا بھی کریں جو آپ وعدے کر کے. دیکھو نا کب تک لگتا یہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو نا افغانستان میں کہتے ہیں انہوں نے افغانستان میں 20 سال میں لڑائی بھی تھی، لیکن دیکھو نا صحیح کہا باقر نے کہ وہاں پہ تو جمہوریت اب ختم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ ختم، جناب آئین ختم. 4 مرتبہ وہاں پر انتخابات ہوئے، 4 مرتبہ. 2 مرتبہ کرزئی صاحب جیت گئے تھے، 2 مرتبہ اشرف غنی صاحب. اشرف غنی کی دوسری حکومت تو پوری نہیں ہو سکی، لیکن لوگ آزادی کو پسند کرتے ہیں، یہ فطری بات ہے. تو وہ بھی نہیں رہا. تو اصل میں مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا، میں تو خود بھی کہا کہ جو دوحہ معاہدے کو اس میں جو 4 اہم نکات ہیں اس میں یہی بھی ہے کہ بین الافغانی مذاکرات کی بنیاد پہ، ہاں اسلامی کا لفظ ضرور اس میں ہے، ایک اسلامی حکومت بنے گی، لیکن وہ تو نہیں رہا. اب طالبان کا یہ مسئلہ ہے کہ طالبان نے ابھی تک لویا جرگہ پہ بھی وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ لویا جرگہ افغانستان میں اہم چیزوں کے بارے میں ماضی میں فیصلے کرتے آئی ہے. حتیٰ کہ طالبان کے جب 5000 لوگوں کی رہائی کا مسئلہ آیا تو اسی فورم کے ذریعے تو ہاں تو اشرف غنی صاحب نے، کیونکہ وہ ان کی حساس مسئلہ تھا، بات چیت تو امریکہ اور طالبان کی ہو رہی تھی نا، تو 5000 تو وہ اگری کر گئے، افغان حکومت تو اس کا حصہ نہیں تھی. لیکن لویا جرگہ بلا کر کے اشرف غنی صاحب کے پاس ایک دلیل تھی کہ بھائی لویا جرگہ نے مجھے کہا کہ آپ مذاکرات بھی کریں اور آپ 5000 ان کے رہا اور کر دیے تھے، اور 5000 رہا بھی کر دیے تھے.
تو لہٰذا طالبان کو دیکھنا پڑے گا. کرزئی صاحب کی یہ اور بات بھی کرتے وہ کہتے ہیں کہ پہلے طالبان ملک کے اندر وہ مشروعیت کا لفظ استعمال کرتے پشتوں میں کہ آپ ایک لیگلٹی ہے قانونی حیثیت تو ملک کے اندر سے حاصل کریں لوگوں سے, تو لوگوں کی اس وقت پارٹیسپیشن بالکل بھی اس نظام میں نہیں ہے جو کہ ضروری ہے. پاکستان کا آپ بات کر رہے تھے, میں مطلب وہ بھی پارٹ کمپلیٹ کر دوں اس سے پہلے کہ آپ کا کوشچن ہے. پاکستان کی جی دو ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں. ایک تو ہمارا جو مسلسل جو وجہ ہے ان کے ساتھ ایک رفٹ کی جو وجہ بنتی ہے وہ ورکنگ باؤنڈری کا سٹیٹس ہے. ہم کہتے ہیں یہ بارڈر ہے جو اشرف غنی صاحب تھے, اس سے پہلے کرزئی صاحب تھے, یا اس سے پہلے بھی لوگ رہے, مطلب ماضی میں اب چلیں ہسٹوریکلی افغانز اس کو ماننے کو تیار نہیں. تو سب کی ایکسپیکٹیشن تھی, چونکہ ہم نے ان کی مطلب کسی نہ کسی لیول پہ مدد کی, یہاں تک کہ سرتاج عزیز صاحب نے سی ایف آر میں جا کے کہا تھا کہ جی ہم ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے, ان کی فیملیز یہاں پر ہے, ہاسپٹل کی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں, کم سے کم اس حد تک ایڈمیشن ہے. لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا طالبان کو ملیٹریلی اپنا بھی مانے تو. لیکن ہماری ان سے توقع یہ تھی کہ آپ اس مسئلے کو, اس بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا جو ایکریمنی ہے, جو تلخی ہے, وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو یہ مانیں یہ کہ بارڈر تسلیم کر لیں گے. ابھی بھی ان کا جو تازہ طالبان کا ترانہ آیا ہے اس میں یہ بہتر جانتے ہیں, انہوں نے پھر اٹک تک کا اپنا کلیم لگایا جی. تو یہ اپنا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بھی انہوں نے ایڈریس نہیں کی. تو ہمارے جی تو ہماری جو بنیادی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اس کو ورکنگ باؤنڈری کو مستقل بارڈر آپ تسلیم کر لیں, ہم تو مانتے ہیں, تو آپ اس کو تسلیم کر لیں اور اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. دوسرا آپ کا مسئلہ تھا کہ یہ جو ٹیررزم کا ویو تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کا یہ جو ہے ان گروپس کو ایلیمینیٹ کرے اور یا ہماری بات کرا ختم کرے, جو شاید ایک بڑا ناقص حل نکالا گیا تھا, جنہوں نے بھی نکالا تھا اور ان سے کہا کہ جی, یا ان کی طرف سے یہ کہا گیا پچھلی دفعہ, مجھے یاد ہے پچھلی حکومت میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا, کیبنٹ کے لوگوں نے, کہ یہ پروپوزل ادھر سے آئی تھی کہ جی آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں اور ہاں نیگوشیٹ کر لیں. ہماری تو یہی تھا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں سب کو. تو بہرحال بات چیت جو بھی کرائی تو انہوں نے سنسیریٹی کے ساتھ نہیں کرائی. آپ جب بھی نیوٹریلٹی کے ساتھ کسی کے دو فریقوں کے درمیان بات کراتے ہیں تو آپ نیوٹریلٹی کے ساتھ, وہ انہوں نے کیا, وہ ہمیشہ سے انکلائنڈ رہے ٹورڈز ٹی ٹی پی. اور دوسرا ان کا جو مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو ایٹ ایکول فوٹنگ بات کرے پاکستان کا. وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے, وہ باغی گروپ ہے, پاکستان ایک سٹیٹ ہے, آپ نے پاکستان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. لیکن ان کا ایک ٹنل ویژن ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کا جو ان کو دماغ بیک آف مائنڈ ہے نا, جو مجھے سمجھ آتا ہے, انہیں یہ ہے کہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, مطلب کچھ سال بعد, 2 سال بعد, کچھ سالوں بعد ہمیں پھر واپس ایک انسرجنٹ گروپ میں کنورٹ ہونا ہے. اور یہ لوگ ہمیں یہ جو ان کے پاس اب پناہ لیے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ ہمیں پناہ دیں گے, پاکستان حکومت ہمیں پناہ نہیں دے گی. لہٰذا وہ ان سے نہیں جان چھوڑنا چاہتے. ابھی جو اوور آل جو طالبان کی مجھے اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اندر کا کنٹرول رکھنا ہے, انٹرنل جو ان کا سیکیورٹی ہے, جس کی وجہ سے میں نے کہا واقعی اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے ماں سوائے جو آئی ایس کے اٹیکس ہیں. اور ایک وہ یہ ہے کہ اپنے جو ان کا اپنا رینک اینڈ فائل ہے اس میں یونٹی انہوں نے مینٹین کرنی ہے. لہٰذا اسی کے اوپر ان کی ساری جو سیکیورٹی جو وہاں کی جو ان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے اندر کے لیے, وہ اسی کے اوپر منحصر ہے. وہ اسی وجہ سے نہ ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, نہ القاعدہ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, نہ ای ٹی آئی ایم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو اپنے خدشات ہیں, جو ان کے اندر کے خوف ہے, وہ ان کو ان چیزوں سے علیحدہ ہونے نہیں دے رہا. صحیح, تو اندر کا خوف ہے کہ شہر اس کو اسٹرینتھ کے طور پہ لے رہے ہیں. وہ اب بہرحال ان کے اوپر ان کی ریلائنس ختم نہیں ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بڑے انفلوئنشل ہیں, یہ تو طاہر خان صاحب بتا سکتے ہیں کتنے انفلوئنشل ہیں وہاں پر, کہ مطلب منسٹرز کے لیول کا ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہے اور وہ کابل میں وہ انجوائے کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک نہ آدمی, بریک کے بعد آئیں گے پروگرام میں. ایک بار پھر خوش آمدید طاہر صاحب. انفیکٹ اب متاثر تو سب سے زیادہ پاکستان ہوا ہے, یا ریجن کو ہم کہہ لیں. اپروچ اب ہونی کیا چاہیے؟ کیا ابھی بھی وہی پالیسی کہ امریکہ کچھ کرے گا اس کمپین کا حصہ بنیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے, آپ بھی بیٹھتے ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ, کہ اب ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے, کیونکہ مسئلہ تو ہمارا ہے یہ. بالکل. اور میرے خیال میں جو ریجنل اپروچ آپ نے کہا, پاکستان اب کسی حد تک اسی پہ عمل کر رہا ہے. اور یہ جو تسلیم پاکستان نہیں کر رہا, تو اس میں بنیادی فیکٹر یہی بھی, کچھ تو قانونی چیزیں باقی صاحب نے بتائی, میں نے بھی ایک نکتہ دی, لیکن پاکستان اب یہی سوچتا ہے کہ اگر کل یہ اعلان کر بھی دے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے, تو یہ شاید اکیلے رہیں, کیونکہ ہمارے خاص کر ڈرون حملے کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو گئے. اب وہ ممالک جو دفاع میں آتے تھے شاید وہ بھی اب
کسی حد تک وہ پیچھے ہٹیں گے کچھ عرصے کے لیے. تو لہٰذا ہمارے لیے ابھی بھی مسائل ہوں گے. اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جس طرح ہر ملک کے لیے اپنے مفادات عزیز ہوں اسی کے بیس پہ اپنی پالیسیاں جاری رکھیں. دنیا کے خلاف ہم جا سکتے ہیں. اور طالبان کے ساتھ پاکستان کا یہ موقع بالکل بھی درست ہے کہ پاکستان طالبان کو لوگ اکیلے نہ چھوڑیں. یہ درست وہ ہے میری نظر میں. کیونکہ پاکستان کو یہ اب واحد ملک ہے پاکستان جس میں سب سے زیادہ جو افغان آئے ہیں وہ اسی طالبان کے بعد صرف پاکستان میں آئے ہیں. سب سے زیادہ 2.5 لاکھ تقریباً نا. اور روزانہ آ رہے ہیں مسلسل. پاکستان نے ویزے بند نہیں کیے بلکہ پاکستان میں نے سفیر صاحب سے سنا ہے کہ پاکستان ابھی ویزوں کا جو پروسیس ہے وہ مزید تیز کر رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی اپروچ اپنی نیشنل اس کی بنیاد پہ مفادات پہ ہو. لیکن ایک اور بات, پاکستان کم از کم یہ مہربانی فرمائیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ ایک معاملے پہ اکٹھے ہوں, اور جو پولیٹیکل کا بنتا ہے اختیار ان کو پلیز ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر پارلیمنٹ کا رول ہو, کابینہ کا رول ہو, سویلین کا رول ہو, اس کو آپ کرنے دیں, اس کو آپ نہ روکیں. اور یہ یقین کرنا پڑے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صرف میں پاک صاحب ہوں اور باقی سارے لوگ, یہ والی اپروچ ختم کرنی پڑے گی. ٹرسٹ کرنے پڑے گا اس پہ, کیونکہ سویلین اگر کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ دنیا ان کے حل کرنے میں ان کا ساتھ دیں. تو لہٰذا ایک پیج پہ ہونی چاہیے, پاکستانی انٹرسٹ ہو. ہاں, بلا ضرورت کسی کا وکیل نہیں بننا چاہیے. ایک بات. تیسری, افغانستان کو ایک خود مختار اور آزاد ملک سمجھا جائے دل سے. ان کی پالیسیاں ہیں, اگر وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرے اختیار تو نہیں ہے نا. اگر وہ ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو کرنے تو ان کو. تو لہٰذا یہ حساسیت جو ہمارے وقت چیز کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان سے پیچھے ہٹنا چاہیے, اپنے مفادات کو. اللہ کے طاہر خان صاحب, لگتا ہے اب یہ چیزیں سیکنڈری ہیں کہ پاکستان کے اندر اس معاملے پہ کتنا اتحاد ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اب تو معاملہ طالبان کا ہے کہ طالبان کو بھی اپنی سوچ کے اندر ایک بدلاؤ لے کے آنا ہے. بالکل بنیادی طور پہ ان کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ جو انہوں نے دوحہ میں ایگریمنٹ شو کیا, یا جو دنیا ان سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو شاید آپ کو لیجٹیمیسی بھی مل پائے گی اور آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہوں گی, اس کے لیے وے فارورڈ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں سنجیدہ ہیں کہ اس معاملے کو اگریسولی ایڈریس کیا جائے؟ جی, عالمی طاقتوں نے تو یہ جو کیا, آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ جب ان کی حکومت قائم ہوئی تھی, یا ڈیفیکٹو حکومت جسے ہم کہتے ہیں, اور اشرف غنی کی حکومت کو گرا کے انہوں نے بنائے تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک لیوریج استعمال کی کہ انہوں نے ایڈ ان کی بند کر دی. جو افغانستان کا اس وقت 6 ارب کے قریب ڈالر کے بجٹ تھا, اس کا 75% انٹرنیشنل ایڈ پہ آتا تھا. اس کی وجہ سے دنیا میں معاملہ مچا, ہیومینیٹیرین کرائسس ہو گیا, اکنامک کرائسس ہو گیا. تو وہ انہوں نے ایک لیوریج اپنا استعمال کیا ان کے اوپر, لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چلے آپ نے اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیونیٹیو ایکشن لے کے بھی دیکھ لیا. دوسری طرف دیکھیں پاکستان نے جو اپروچ رکھی ہے, پاکستان نے ان کے لیے بہت زیادہ لینینسی دکھائی ہے. اس میں یہ کیا کہ جیسے طاہر خان صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کی فروٹس اور جو ادھر سے ان کی ایکسپورٹس ہیں وہ بیشتر ممالک پہلی مرتبہ افغانستان کے ایکسپورٹ پہلی مرتبہ زیادہ ہے پاکستان. اچھا, بیشتر ممالک میں ان کے کہیں بھی نہیں ایکسپورٹ جاری, فقط پاکستان میں فروٹس آ رہے ہیں, کول آ رہا ہے. اور جو ان کا اس وقت جو $2.2 بلین کا بجٹ ہے, اس میں $850 ملین کی جو انکم ہے, جو اپنے ان کی ریسورسز لوکلی جنریٹ ہوئے ہیں, وہ 57% کسٹم سے ہوئے ہیں. کسٹم یہی ہے جو آپ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم تو ڈیوٹی نہیں لگا رہے, وہ پھر بھی کما رہے ہیں اسے. تو نہ انہوں نے تو جو پیونیٹیو ایکشن پہ رسپونڈ کیا, نہ آپ نے ان کو جو تھوڑا سا انعام دے کے, تھوڑا سا لالچ دے کے آپ نے ان کی پوزیشن انفلوئنس کرنے کی. اب وہاں کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود ان کا احتساب کرے اور کھڑے ہو کے ان سے پتہ کریں کہ بھئی آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے, آپ نے یہ کیئر ٹیکر کب ختم کرنا ہے, دوسرے گروپس کو کب شامل کرنا ہے, دوسرے گروپ سے بڑھ کے ایک عام افغان کی رائے کو کب شامل کرنا ہے. جہاں تک پاکستان کی آپ نے اسٹریٹجی کی بات کی, پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ایک مسائل میں دوچار رہتا ہے. پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے جتنا امریکہ یا رشیا یا چائنا یا دوسرے بڑے ممالک جو آپ P5 کنٹریز ان کو کہتے ہیں. تو پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی راستہ اور اچھی جو سجیسٹڈ وے ہوگی وہ یہ کہ انٹرنیشنل لاء کو,
کہ اس کی پاسداری کی جائے. آپ جو بھی چیز دیکھیں وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر فٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو انڈورس کریں, بجائے کہ آپ اپنے کوئی نیرو انٹرسٹ دیکھیں کہ جناب آپ کو طالبان کی وہاں موجودگی سے فائدہ ہو رہا ہے یا طالبان کے جانے سے آپ کو نقصان ہوگا یا جو بھی. اس کو دیکھیں انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا اور وہ جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہ کہاں تک ہے. یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی, طالبان زیادہ دیر ہولڈ نہیں رکھ سکیں گے وہاں پہ. وہاں لاوا پک رہا ہے. داعش کے علاوہ نیشنل فرنٹ جو ہے, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ, ان کی اس وقت اگرچہ پنشیر میں موجود ہوئی ہے, پنشیر ویلی میں, لیکن وہ ایسے ایسے ری گروپ ہو رہے ہیں, کچھ علاقوں میں انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں. لیکن جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے کہ انہیں کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملی. امریکہ بھی اس وقت آرم ریزسٹنس کے حق میں نہیں ہے افغانستان میں. لیکن جب بھی صورتحال بدلی تو پاکستان کو تمام وہاں کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, اور جو ہمارا پرنسپل ہونا چاہیے وہ انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے, اور جو ہیومینیٹیرین لا ہے اور جو بھی اقوام متحدہ کے اوپر ان کی کمٹمنٹس وغیرہ ہیں یا انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل فورمز ہیں, ان سب کے پرسپیکٹیو سے پاکستان کو اپنی پالیسی دیکھنی چاہیے. بالکل. لیکن طاہر خان انفیکٹ یہی بات میں آگے لے کے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی, کیونکہ اس حالت کے ساتھ طالبان آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو لگتا ہے اگر شیخ رشید صاحب کی گفتگو کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا, لیکن کل انہوں نے بھی کہا ہے کہ شاید وہاں پہ بھی اب رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر نہ ہوا تو پھر لوگ اٹھیں گے یا ایکسٹرنل فورسز پھر اگین وہاں پہ کچھ ایسا کریں گی کہ اس طالبان کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے اور کسی اور کو لایا جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ رجیم چینج والی اتنی جلدی ہو سکے گی, کیونکہ طالبان کا بالکل مکمل کنٹرول ہے. کچھ مسائل ہیں پنشیر میں بھی ہے, کچھ شمالی علاقہ, شمالی جو صوبے ہیں اس میں مختلف جگہوں پہ تھوڑے سے مسائل ہیں. لیکن نیشنل جو ریزسٹنس فورس کی اس نے بات کی, ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ پہلے سے ایکٹیو ہیں. اس کا ترکی میں اجلاس ہوا, ترکی پہلے اجازت نہیں دیتا تھا, 60 لوگ جمع ہوئے. اب تاجکستان میں ان کا اجلاس ہونے والا ہے. ترکی میں اجلاس ہوا, اس کے بعد انہوں نے باضابطہ منشور بھی جاری کر دیا ہے, اور انہوں نے وہاں ریزسٹنس جو ہو رہی ہے مزاحمت مسلح, ان کی حمایت بھی کی ہے. تو وہ مشکلات ہوں گے. دنیا کے ساتھ طالبان کے لیے ایک چیلنج اب ہے کہ وہ کس طریقے سے, کیونکہ ڈرون حملے کے بعد طالبان مزید تھوڑے سے پیچھے چلے گئے ہیں. جب ازبکستان میں اجلاس ہوا تو ازبکستان نے صرف طالبان کو ایک موقع کے لیے ان کے لیے اجلاس کیا, وہ بہت بڑی ٹیم گئی تھی موقع. لیکن جو ہی ازبکستان سے وہ بڑے خوش تھے. امیر خان متقی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی اور بڑے خوش تھے ان کے نتائج سے. لیکن اس کے پریس کانفرنس کے 2 دن بعد 30 جولائی کو ڈرون سٹرائک ہوا. القاعدہ کے بارے میں دنیا بڑی حساس ہے, پوری دنیا. اس کا کون سا پیسے یہ دنیا کی ڈپلیسٹی ہے. وہ تو ہے شام میں اور یمن میں وہ تو ہے, کو سپورٹ کرتا ہے, ظاہر بات. یہاں پر وہ تو منافقت ہے. لیکن اب افغانستان چونکہ جنگوں میں 40 سال کی جنگوں میں ہے, کہا نا دنیا حساس ہے, تو دنیا کی ڈپلیسٹی, دنیا کا خیر وہ تو یہی تو مسئلہ ہے. اور جو ہم نے مفادات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہی تو کہہ رہے کہ مفادات کو دیکھا جائے. تو اب طالبان کے لیے مشکلات ہیں, لیکن ان کے اب ان پہ امتحان ہے کہ اپنے لیے مشکلات میں کم از کم اپنے لوگوں کے لیے تو تعلیم کا ایشو ہے, ان کو شراکت داری کا جو احساس ہے, ان کے جو اکانومی کے وہ تو کریں نا. وہ معاملات ان کے اپنے بس میں وہ کر سکتے ہیں, ابھی تک نہیں کیے جا رہے. ناظرین, ایک چھوٹا بریک کے بعد کچھ ذکر پاکستان میں اور بالخصوص فوجی قیادت کی تبدیلی کا, جس کے دن اب قریب آ رہے ہیں, کیسے ہوگی. چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اگست کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ کم و بیش 2 سے 2.5 ماہ کا وقت باقی رہ جائے گا, جس کے بعد اس ملک کے اندر نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا. یقینی طور پہ اس حوالے سے کنسلٹیشن, ڈسکشنز, کنسیڈریشنز کا سلسلہ جو ہے کم و بیش 1-2 ماہ پہلے شروع ہو جاتا ہے, اور اس وقت یہ بحث بھی اس ملک کے اندر ہو رہی ہے کہ اس ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا. اگرچہ ایک معمول کی اپائنٹمنٹ ہے مسلح افواج کے سربراہ کی, لیکن پاکستان کے اندر اس کی بڑی خصوصی اہمیت اس کو حاصل ہے. باقر صاحب, آپ کے پچھلے دنوں سٹوری بھی ہم نے پڑھی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو آپ بھی سب کی طرح پوچھیں گے کون آرمی چیف ہوگا؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں نام تو نہیں پوچھوں گا. یقینی طور پہ جو 4-5 سینئر ترین ہیں, یقینی طور پہ انہی میں سے کوئی ہوگا. لیکن اگین وہ ایک تو ٹریڈیشن رہی ہے کہ شاید وہاں سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں, انہی میں سے پرائم منسٹر کسی کو پک کرتے ہیں. پھر اب ڈسکشن یہ بھی چل رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نئی ٹریڈیشن سیٹ کرنے کی جا رہی ہے کہ جو موسٹ سینئر موسٹ ہے شاید اسی کو ایز اے آرمی چیف کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کے معذرت کہ آپ کا سوال کاٹ دیا. وہ پروسیس جو ہے 1-2 الفاظ میں, پروسیس یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں,
تو جو میری اطلاعات ہیں کہ بس سپٹمبر کی وسط تک یہ پروسیس کک سٹارٹ ہوگا. 5 نامینیشن جو ہیں 5 سینئر موسٹ جنرل کی نامینیشن تو نہیں کہیں, ان کی جو ایک جو لسٹ تھی یا پینل سا بن کے وزارت دفاع آئے گا, وزارت دفاع آئے گا اور وزیر دفاع آنکھیں بند کر کے وہ فائلیں لے کے ایک پوسٹ آفس یا پوسٹ مین کا کام کرتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر وزیر اعظم کے پاس جائیں گے اور ان کی ٹیبل پہ رکھ دیں گے, یہ لیں جی 5 جنرلوں کے نام آ گئے, آپ ان میں سے ایک کو بسم اللہ کریں. تو وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں, اپنے رفقا سے مشورہ کریں, جو کہ نہیں ہوتا. وہ بہرحال ایک آرمی چیف کے ساتھ ایک ٹریڈیشن ہے کنسلٹیشن کی, وہ بھی ایک انفارمل کنسلٹیشن ہے. جو میری اطلاع ہے اور میں نے اس سلسلے میں کم و بیش 3 یا 4 ڈیفنس سیکرٹریز جو سابق رہے ہیں ان سے پوچھا ہے کہ یہ کس طرح کی کنسلٹیشن ہوتی ہے, کیا آرمی میں ڈسکشن ہوتی ہے, اور وہ بات جا کے آرمی چیف جا کے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جناب مسٹر اے بی سی میں سے آپ فلاں کو لگا دیں, یہ ریلیٹیولی ہمارے نزدیک بہتر چوائس ہوں گے. وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ نہیں ہوتا, وہ ایک ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے, وہ کسی سے یہاں پہ فوج میں ڈسکس نہیں کرتے. فوج کے وہ 5 ایکول کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو یہ 5 بندوں کی ریکمنڈیشن جائے گی شہباز شریف صاحب کے پاس, اور شہباز شریف صاحب کے لیے تھوڑی سی سچویشن کمپلیکیٹڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے حاوی جو آپ سمجھتے ہیں جو اس میں اوپینین ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہوگا, جن کا تجربہ ہے کہ 1971 کے بعد سے 10 آرمی چیف گزرے, ان میں سے 5 کو اعزاز حاصل ہے ان کو تعینات کرنے کا. تو ان کی ایک رائے ہوگی, 5 ناکام تجربوں کے ساتھ وہ اپنی دوبارہ سے ایک رائے دیں گے کہ جی آپ کی دفعہ کس کو بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, تو ظاہری بات ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی پوچھنا پسند کریں گے, فضل الرحمان سے بھی پوچھیں گے. اگر پیپلز پارٹی والوں نے جو میرے جو ان کے بھی ہائیسٹ لیول پہ بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہم اپنی انگلیاں کھیل میں نہیں جلانا چاہیں گے, تو ہم تو پرے رہیں گے کیونکہ یہ وزیر اعظم جانے اور اس کا کام جانے. تو یہ ایک جو ہے پروسیس ہے وہ اس طرح سے ہوگا. اب آپ کے سامنے 5 لوگ ہیں, میں بھی آپ سے پہلے بھی ایک شو میں تھا تو یہی ڈسکشن ہو رہی تھی. اب ہمارے سامنے جی 5 جنرلز ہیں, اور جو ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ پتا ہوتا ہے کہ مسٹر اے نے یہ پوسٹنگز کی ہیں, مسٹر بی نے یہ پوسٹنگز کی ہیں. کیا یہ ہمارے لیے جب ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں اور ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک کے اندر, کیونکہ آپ کو یہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے, جو بھی مسائل ہوئے ہیں ماضی میں, کس کی بھی غلطی تھی وہ اسے قطع نظر لیکن مسائل ہوئے. اب ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب بھی ایک چوائس کرنے جا رہے ہیں تو ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک کے اندر. تو ہمیں بیونڈ دیئر پوسٹنگز یہ نہیں پتا کہ ان کے خیالات کیا ہیں, کیسے وہ آدمی ہیں, کیا سوچ رکھتے ہیں فارن پالیسی پہ, اکانومی پہ, جو سویلین سائڈ کا ریلیشن شپ پہ. تو ان چیزوں کے اوپر کسی طرح سے کوئی ایویلویشن کا سسٹم مرتب ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو یہ ان نکات کے اوپر انہیں دیکھنا چاہیے, چاہے وہ ایک انٹرویوز کا پروسیس انسٹیٹیوٹ کرے, آپ نے کہا نا نئی روایت ڈالنے کا, تو یہ ڈالی جا سکتی ہے یا کوئی اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ جس کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ ویزیبلٹی ہو, نہ کہ آپ کے ہیئر سے کے اوپر کہ جی یہ پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ مسٹر اے کی یہ پرسیپشن ہے, مسٹر بی کی. اور جہاں تک پرسیپشنز کا تعلق ہے, ہمیشہ پرسیپشنز بھی غلط ہوتی ہیں. پرسیپشنز کا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب نومبر 2016 میں جنرل باجوہ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس وقت کافی زیادہ ہر جگہ پہ گئی تھی کہ جی بات کہ یہ بڑے سویلین سپریمیسی کے قائل ہیں, اور انہوں نے ایز کرنل اور ایز بریگیڈیئر یہ کہا تھا اور فلاں کہا تھا, تو یہ تو بڑے جی اچھے ہوں گے سویلین سپریمیسی کے لیے. لیکن نہیں, وہ پرسیپشنز کو اوائڈ کریں. آپ دیکھیں کہ جو واقعی صورتحال کیا ہے. آرمی چیف جب ٹیک اوور کرتا ہے تو وہ فوج کا آرمی چیف ہوتا ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. ان 5 میں سے لوگوں کو مختلف کینڈیڈیٹس پہ ریزرویشنز بھی ہیں, وہ سب کے سامنے ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ پہ خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی ریزرویشنز ہیں, لیکن وہ جب بھی بنے وہ سب ایک جیسے ہوں گے. تو لہٰذا جو اس وقت میری رائے میں جو اس پروسیس میں ہونا چاہیے کہ سویلین سائڈ کو اپنے تمام اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملٹری سائڈ کے ساتھ جن ایشوز پہ اختلافات شروع ہوتے ہیں اور جن پہ بعد میں جا کے مسائل بنتے ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے. وہ اگر ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے تو اگلے آرمی چیف صاحب کو مسئلہ نہیں ہوگا. لاسٹ کمنٹ آپ کا کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو میں تو باقر صاحب کوئی مسئلہ نہیں, باقر صاحب کی خبر میں نے پڑھی ہے, سب چیزیں اس میں, لیکن میری ایک رائے ہے کہ میں ان چیزوں کو اس لیے غیر ضروری سمجھتا ہوں بحث کی کہ ایک پروسیس اگر ہو, سیٹ پروسیس ہے تو وہ اس کو فالو کیا جائے.
اور یہ جس طرح کہ سپریم کورٹ میں ججز کا چیف جسٹس کا ہے اسی کو فالو کرے. تو یہ کہ یہ کیسا ہے فلاں کیسا ہے اور سپرسیڈ ہو گیا یہ نہیں رہا. دنیا پروسیس نہیں تو ہے, یہی تو غلط پاکستان میں روایت آ گئی ہے نا. پروسیس انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. ہاں انسٹیٹیوٹ, اور پھر یہ اور اس کو دنیا میں پریکٹس کے طور پہ لینا چاہیے رادر یہ کہ اس کو بس جو سینئر ہو ان کا بس وہ خود بخود آٹومیٹکلی ہو. اس میں وزیر اعظم کا ٹھیک ہے اختیار تو ہے, لیکن ایک جو نقطہ اس نے دیا اپنی خبر میں کہ صدر صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن سے, تو اب تو جو حالات ہی نہیں رہے. اب تو صدر صاحب کی جو 14 اگست کو وہ جو قومی جھنڈے کا, اب تو غریب کو تو یقیناً, اور یہی میرا خیال نقطہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی اختلافات کو بلا کے سیاسی قیادت اس معاملے کے اوپر یکسو ہو کے کوئی فیصلہ کرے. ناظرین آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.